وفاقی حکومت کی طرف سے یہ اطلاعات ہیں کہ جی 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ پہ نظر ثانی کا فیصلہ کیا جا رہا ہے، تو ذرا بتائیے گا کہ کس طرح سے آپ لوگ یہ کنسنسس کریں گے؟ تھینک یو ویری مچ عادل، میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا آج پروگرام میں بلانے کے لیے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بحث 18ویں ترمیم کے متعلق جو ہے یہ کافی عرصہ سے چل رہی ہے، اور جس طریقے سے ڈیولوشن آف پاور ہونا چاہیے تھا اور اداروں کو صوبوں کے اندر کام کرنا چاہیے تھا، انفارچونیٹلی ویسے نہیں ہو سکا۔ جو صوبے تھے وہ اپنی کیپیسٹی ڈیولپ نہیں کر سکے، جو ایک دم سے برڈن آیا 18ویں ترمیم کے بعد، جو ڈیولوشن ہوئی ہے، پاورز نیچے آئیں اور مختلف ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ مرکز سے ختم ہو کے صوبوں میں آ گئے، لیکن جو ہے وہ یہاں پہ اس طرح سے پوری تیاری صوبوں کے اندر نہیں تھی۔ تو ایک تو یہ ڈرا بیک رہا جس کی وجہ سے صحیح طریقے سے 18ویں ترمیم پوری طرح سے میں نہیں سمجھتا کہ وہ جو امپیکٹ اس کا آنا چاہیے تھا ویسے اس کا امپیکٹ آیا ہے۔ اور NFC ایوارڈ کے حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے تو تقریباً 58% آف دا بجٹ جو ہے وہ چلا جاتا ہے صوبوں کے پاس، اور ڈیٹ سروسنگ کے بعد گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس کچھ نہیں بچتا عنان حکومت کو چلانے کے لیے۔ اس میں یعنی پورا سٹرکچر ہے سینٹرل گورنمنٹ کا، اور اس کے ساتھ آپ افواج پاکستان کا بجٹ ہے، اس کے ساتھ آپ کے جو ڈپارٹمنٹس رہ گئے مرکزی حکومت کے پاس۔ تو یہ میرے خیال میں اس کے اوپر جو ہے وہ نظر ثانی جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور کنسنسس کے ساتھ تمام پارٹیوں کو اس کے اوپر بیٹھنا چاہیے اور ایک رائے ڈیولپ کرنی چاہیے۔ ٹھیک، یہ میں آتا ہوں سر آپ کی طرف، ابھی مزید اس پر ذرا بات کریں گے۔ ذرا جاوید عباسی صاحب سے بھی پوچھتے ہیں کہ کیا پاکستان مسلم لیگ نواز سے متعلق بھی اطلاعات ہیں کہ ایک حصہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا بھی اس پر اتفاق کر رہا ہے اور ایک حصہ نہیں کر رہا؟ جاوید عباسی صاحب، کیا 18ویں ترمیم NFC ایوارڈ اس کے لیے، اور جو وفاق کا کلیم ہے کہ صوبوں کے ساتھ کوارڈینیشن کے بھی ایشوز ہیں اور دیگر مسائل رہتے ہیں، تو کیا ہو رہا ہے؟ نون لیگ بھی اس پہ کچھ غور کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ عادل صاحب۔ اس پہ کوئی فارمل میٹنگ بھی نہیں ہوئی ہے، نہ ہی مجھے پتہ چلا۔ مجھے آج کا دن سے ہی پتہ چلا تھا کہ شاید فیڈرل گورنمنٹ کوئی ایسی سوچ رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ خطرناک سوچ حکومت سوچ رہی ہے اس وقت، جب بہت سارے بڑے ایشو ہیں جن کو ابھی ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت بہت سخت پاکستان اور دنیا پوری کرونا وائرس سے گزر رہی ہے۔ پاکستان میں بہت زیادہ اقدام کرنے کی ضرورت یہاں ان چیزوں کی تھی۔ کوارڈینیشن میں جو معاملات رکاوٹ پڑ رہی ہے، پرائم منسٹر صاحب خود بڑے کلیئر نہیں ہے، کلیئرٹی سے نہیں آ رہے۔ وہ ایک اور بات کرتے ہیں، ایک دن وہ کہتے ہیں کہ یہ آج لاک ڈاؤن کرنا چاہیے، دوسرے دن کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کو نرمی پیدا کرنی چاہیے، تیسرے دن کہتے ہیں کہ ابھی بہت ساری سختی آنی چاہیے۔ یہ معاملہ کوارڈینیشن کا اگر اس کو بیس بنا کر اگر وہ چیز کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ شروع سے کنفیوز تھی، اب بھی کنفیوزڈ ہے۔ ابھی تک انہوں نے نہ کوئی میٹنگ کی ہے، نہ وہ اپوزیشن کی لیڈرشپ کو انہوں نے اعتماد میں لیا ہے، نہ انہوں نے پارلیمان کو اعتماد میں لیا ہے، نہ کوئی اور فورم انہوں نے ایسا بنایا ہے جہاں بات کر سکے، اور نہ ہی چیف منسٹر جو اپنے رسپیکٹو پروونسز کے ہیں یا AJK کے پریزیڈنٹ ہیں ان کو صاحب کو اعتماد میں لے کے کوئی ایسی پالیسی نہیں بنائی گئی ہے جس کی وجہ سے اگر ان کو کوئی دشواری ہے تو یہ ان کی سیلف کریٹڈ ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک ویسا اچھا وقت ہے، نہ اسی کوئی ڈسکشن ہو سکتی ہے، نہ یہ کر سکتے ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ چونکہ بہت سیریس ایشو ہیں ان کے، اپنے جو ویٹ کرائسس پہ جو آیا ہے، جو شوگر کرائسس کی وجہ سے جو آیا ہے، اب یہ بڑی ناکامی شاید حکومت کی، اللہ نہ کرے جس طرح انہوں نے لاک ڈاؤن نہیں کیا پوری طرح، اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا، اگلے مہینوں میں اللہ نہ کرے کہ کوئی بہت خوفناک صورتحال یہاں پیدا ہو جائے کورونا کی، جس طرح آپ نے ابھی بھی انڈیکس بتائیں کہ اوپر جا رہے ہیں۔ تو یہ ساری وہ توجہ ہٹانے کے لیے، ایک ایسی طرف لگانے کے لیے اس قوم کی توجہ چاہ رہے ہیں کہ امیٹیز امینڈمنٹ میں بات کرنا چاہ رہے ہیں، امیٹیز امینڈمنٹ NFC۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا ایریا ہے جہاں حکومت جا رہی ہے جو اس کو کوئی کامیابی نہیں ہوگی، کوئی بہتری نہیں ہوگی، بلکہ یہ پاکستان کی اور پاکستان کی سوسائٹی کو بہت زیادہ جو ہے ڈیوائیڈ کرے گی۔ بالکل ٹھیک۔ میں ذرا شیخ رشید صاحب نے بھی جو ہے وہ ایک بات کی اپوزیشن اور شہباز شریف صاحب سے متعلق، ذرا وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں، اور چینی کے اسکینڈل سے متعلق بھی ذرا وہ بھی سنواتے ہیں آپ۔ چینی اسکینڈل کا میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ لیٹ ہو سکتی ہے۔ IPPs پہ بہت سارے لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ یہ تینوں وزیر اٹھ کر گئے تھے، یہ کیبنٹ میں بیٹھے نہیں ہوئے تھے، خسرو بھی اور ندیم بابر بھی اور رزاق داؤد۔ 6000 ارب کی کرپشن کا معاملہ ہے، اس میں وزیر ہوا، فقیر ہوا،
पीर हुआ, सारे रगड़े जाएंगे। चीनी और आटे वाले और आईपीपी का लंबा काम हो गया है, वरना ये सारे चोर चकारी जो है इमरान खान के दौर में अंदर होंगे। कमोका साहब, शेख साहब ने तो पहले ही ये प्रेडिक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई ये आगे जा सकता है काम, और ये काम आगे चला भी गया। 3 हफ्तों की मोहलत मांग ली है शुगर कमीशन ने, और उन्होंने कहा बचेगा तो खैर इसमें कोई भी नहीं। लेकिन जो जावेद अब्बासी साहब कह रहे हैं कि अभी अगर 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड वाला शोशा छोड़ा जाता है तो बेसिकली वो इसलिए छोड़ा जाएगा कि हुकूमत की कारकर्दगी नहीं है और वो ध्यान बांटने के लिए ऐसा कर रही है। आदिल, देखें, अपोजिशन बातें तो जितनी मर्जी वो कर लें, बातों का जवाब बातों से देना मकसद नहीं है। मकसद तो ये है कि दलील के साथ बात की जाए। मेरे भाई ने वो एक रटी रटाई तकरीर है जो आम प्रोग्राम में जैसे कर देते हैं। मैं थोड़ा फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात करने वाला आदमी हूँ। देखें, 144 अरब रुपया एहसास प्रोग्राम के ज़रिए लोगों में बांटा जा रहा है, और उसमें से तकरीबन अब तक जो है वो बहुत बड़ी रकम जो है वो लोगों के अंदर तकसीम हो चुकी है। कल तक के जो फिगर्स हैं वो 69 बिलियन डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे 5.7 मिलियन फैमिलीज़ के अंदर एहसास प्रोग्राम के। सर वो तो ये फाइनेंशियल असिस्टेंस का प्रोग्राम, ठीक, वो तो चीजें अपनी जगह है। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि ऑपोजिशन को सिर्फ बातें करने की आदत है, जब आपने 18वीं तरमीम के ऊपर या NFC के ऊपर बात करनी है तो इसी ऑपोजिशन से करनी होगी ना आपको। और अभी पीपल्स पार्टी के भी मैं कोशिश कर रहा हूँ जो है वो नासिर हुसैन शाह साहब को कि वो जरा लाइन पर आ जाएं, तो फिर उसके बाद पूछते हैं कि पीपल्स पार्टी किस हद तक वो है। और मैं आदिल, ये कमोका साहब वो कहते हैं कि जी ये ध्यान बांटने के लिए आप कर रहे हैं। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये जो फ्लॉज नज़र आ रहे हैं ना इस वक्त, आपको भी पता है, जितने भी फैसले लिए जा रहे हैं उसमें तमाम सूबाई गवर्नमेंट्स जो हैं वो ऑन बोर्ड हैं, और उनके मुशावरत के साथ नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर कायम है। असद उमर साहब की सरबराही में कभी इमरान खान साहब भी उसको जाके हेड करते हैं। चारों सूबाई वज़ीर आला, चारों गवर्नमेंट्स, इसके अलावा हमारी जो है वो गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत और आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट, तो ये सारे लोग भी ऑन बोर्ड होते हैं और कंसेंसस के साथ फैसले होते हैं। कोई भी फैसला जो है वो ऐसा नहीं है जो मरकजी हुकूमत वो अपने तौर पे ले रही हो। सब लोगों की राय लेने के बाद फैसले लिए जाते हैं। और ये जो एक आपको कहीं पे कोई कमी कोताही नज़र आती है, तो अगर ये 18वीं तरमीम के हवाले से बात हो रही है तो वो इसी तनाज़ुर में ही बात हो रही है। तो सर फिर इशू किधर है? अगर वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है और अगर सारे सूबे ऑन बोर्ड हैं, मरकज सूबे एक दूसरे के साथ हर मामले में ऑन बोर्ड हैं, तो फिर इशू कहाँ है? फिर इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? ये समझने की जरूरत है। भाई साहब, आप कुछ बात करना चाह रहे थे जरा इसमें मैं गुजारिश कर दूं आदिल, इसमें बात यह है, मैं आता हूं कमोका साहब आपकी तरफ कि मैं यही बात इनसे करना चाह रहा था कि इन्होंने 2 बातें की हैं। मसलन मेरा ख्याल है कि इनको खुद भी इस बात पे ज़्यादा इस इशू पे नहीं पता नहीं था। वो कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी है, कोऑर्डिनेशन हुई है, चीफ मिनिस्टर साथ रह गए। 18 अमेंडमेंट को ये किस तरह छेड़ सकते हैं? ये सिंपल लॉ अभी तक इस पार्लियामेंट से पास नहीं करवा सकी। ये हुकूमत आर्डिनेंस के ऊपर चलती रही है। एक कानून है, ये भी आर्डिनेंस इनका नैब का निकाला था, आज आपने देखा है कि वो लैप्स हो गया है। फिर